واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بزرگ تھے، جیسے اب نوید بھائی ہیں، میں بیٹھا ہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، تو وضو کر رہے تھے تو وضو غلط کر رہے تھے۔ تو وہاں پر کسی مدرسے کے دو اساتذہ یا دو طالب علم جو علم رکھنے والے سمجھدار تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے اور ان کا وضو بھی صحیح کرانا ہے۔ تو وہ دونوں بحث کرتے ہوئے اس بزرگ کے پاس آئے۔ دونوں ایک مدرسے کے باشعور طالب علم تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بزرگوں، میری اس سے تکرار اور بحث ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں وضو میرا صحیح ہے جو میں کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں نہیں میرا صحیح ہے، لہٰذا آپ بزرگ ہیں، ہمارا وضو دیکھ لیں، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا وضو صحیح ہے۔ تو اب پہلے ایک نے وضو کیا تو وہ بزرگ بڑے غور سے اس کو دیکھتے رہے اور اپنا وضو اپنے ذہن میں دہراتے رہے کہ میں کیسے کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے نے وضو کیا، اس کا وضو بڑے غور سے دیکھا اور اپنا وضو بھی دہراتے رہے، اپنی جہاں جہاں ان کو غلطی محسوس ہوئی اس کو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں صحیح تصحیح کرتے رہے۔ جب انہوں نے وضو کر کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے بیٹا، اصل میں وضو میرا غلط تھا، تم دونوں بچوں کا وضو صحیح ہے، اب اس طرح کرو وضو میں نے کرنا ہے اور آپ دونوں نے دیکھنا ہے کہ اب میری تصحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو میں اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا جو ذرا ایج میں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم سے اس طرز کا جو تلفظ ہے زبان سے ادا کرتے ہوئے اوکھے ہوتے ہیں، تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ، جیسا بھی نوید بھائی نے پڑھا ہے، یہ اس کو اس بچے کے ساتھ دہرائیں اور دیکھیں کہ کس لفظ پر میری مسنگ ہو رہی ہے، تاکہ جب 5-7 بچے پڑھ لیں گے تو پھر یہ ان بچوں کو جب کہیں گے کہ اب میری سنو تو پھر انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کوشش کرنی ہے۔ ہمارا یہاں مقصد کوئی روٹین میں تلاوت نہیں، وہ تو الحمدللہ آپ کرتے ہیں، ہماری مجبوری، ہم عجم کے لوگ ہیں۔ عرب کے لوگوں میں جو قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر مدینہ المنورہ میں ہم نماز مغرب سے پہلے کچھ دوست گئے کہ ہم ایک مچھلی لے کر اور اس کی تلائی کرا کے اور یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو ہی ہم مچھلی لی تو ابھی اس نے بنائی ہی تھی، اذان کی آواز آ گئی تو دکان اس نے چھوڑ دی۔ اس نے کہا چلو نماز کے لیے۔ اب ہم سوچ رہے تھے بھی کسی مسجد میں جائیں، قریب پوچھیں نماز کے لیے، تو ہمیں سوچنے تک ہی قالین بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے بچھا دیے اور پوری منڈی کے چاروں طرف دکانیں تھیں، درمیان میں خالی گراؤنڈ تھا، تو بڑی تعداد میں وہاں انہوں نے قالین بچھائے اور بہت بڑی تعداد وہاں نماز کے لیے فوراً جمع ہو گئی۔ اور جو نماز پڑھانے والا تھا وہ کلین شیو تھا۔ ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کی داڑھی ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، داڑھی تو ایک مذہبی شعار ہے، اس کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ شخص امامت کا یہ لائق ہرگز نہیں ہے، چاہے اس کی جتنی مرضی بڑی داڑھی ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اگر اس کو قرآن صحیح نہیں آتا تو وہ تلاوت اس کی صحیح نہیں ہے تو امامت نہیں کرا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لوگ جب آئے، آپ نے ان کو نماز سکھلائی تو فرمایا تم میں سے امامت وہ کرائے گا جسے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول بچے جن کی عمر 6 سال اور بعض روایتوں میں ہے 8 سال تھی، صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں یہ روایت ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے قبیلے سے بچہ تھا جہاں لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے رکتے تھے اس گاؤں میں، تو ان کو دیکھا دیکھی بچہ ہونے کی وجہ سے میں بھی وہاں چلا جاتا، تو وہ جو قافلے تھے ان میں سے کئی قافلے مسلمانوں کے گزرتے تھے، تو وہ نماز پڑھتے وہاں مغرب عشاء صبح،
وہ رات کو ٹھہر جاتے، تو میں وہاں ٹھہر کے ان کو دیکھتا یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ جو قرآن کی آیتیں صورتیں پڑھتے تھے تو میں ان کو بچہ تھا دہراتا اور تیار کرتا۔ جب میرا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے نماز وہ پڑھائے گا، امامت وہ کرائے گا جسے قرآن صحیح اور سب سے زیادہ آتا ہے، تو وہ 6 سال یا 8 سال کا بچہ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن زیادہ آتا ہے، اپنے خاندان کو بتایا۔ اب واپس آ کر وہ صحابی رسول جو بچے تھے 8 سال کے، وہ کہتے ہیں کہ میں امامت کراتا تھا اور قبیلے کے سارے بڑے بزرگ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر آج بھی اگر تلاوت، تلفظ، مخرج یہ صحیح نہیں ہے نا آپ کا، تو آپ امامت نہیں کرا سکتے۔ تو اس میں جب نماز کا ٹائم ہوا وہ مدینہ الرسول میں منڈی کے اندر، تو مجھے حیرت ہوئی کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جس نے نماز پڑھائی بالکل کلین شیو تھا، لیکن جب اس نے قرآن کی تلاوت کی تو حیران کر دیا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھا اس نے، تلفظ، ادائیگی، کہ دل کہہ رہا تھا کہ واقعی ہم جیسے اگر فل داڑھیوں والے بھی کھڑے ہوں تو حق کس کا ہے کہ یہ نماز پڑھائے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہوگا کوئی لے کہ شاید داڑھی مڑا کر نماز پڑھائی جائے گی، ہمارے بر صغیر میں تو کوئی کسی کو کٹوانے کے بعد نہیں پڑھانے دیتا، چاہے جائے کہ وہ منڈوانے کا پڑھائیں گے۔ مقصد میرا یہ قرآن مقدس کی افادیت۔ تو جب یہ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، تبھی ہمارے ٹائم کا فائدہ ہوگا جب ہم گھر میں قرآن پڑھنا شروع کریں گے، تو ہمیں قرآن کا ایک لفظ، اس کی ادائیگی اللہ کے ہاں اس قابل ہو کہ ہماری نجات اور بخشش ہو جائے۔